حضرت اسماء فرماتی ہیں جب میرے ابا جی ہجرت کے لیے جانے لگے نا غار ثور پہ تو میری ڈیوٹی لگا گئے، کہنے لگے بیٹی تو بڑی ہے، پیچھے ذرا خیال رکھنا۔ کہتی ہیں 60,000 دینار تھے گھر میں، والد گرامی جب گئے تو ہر چیز ہی ساتھ لے گئے، ایک پیسہ نہیں چھوڑ کے گئے۔ جوان بیٹی، یہ ہمارا ہستا بستا شہر ہے اور سارے اپنے ہیں ہم آپس میں، لیکن کسی کی جوان بچی اس محلے دار سے جس کو وہ بچپن سے جانتی ہے، کونے میں جوان بچی 20-22 سال کی اگر ماچس لینی چلی جائے تو شور ہو جاتا ہے، وہ بیٹی نکل آئی ہے جی۔ ابا جی شام کو گھر آئے تو محلے دار غیبت کریں گے، بیٹی تیری جوان وہاں کھڑی تھی، آج سبزی لینے آئی تھی ماچس لینے، ابا درہ نکال لیتا ہے، بیٹی کیسے باہر چلی گئی؟ بھئی اپنا محلہ ہے، سارے اپنے لوگ ہیں، کیوں پھر بھی نہیں جا سکتی؟ کیسے گئی؟ 5413 فٹ اونچی غار ہے غار ثور، اور جب ہم وہاں جاتے ہیں تو تجربہ کار حاجی مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں سویرے سویرے جانا فجر کی نماز کے وقت، ورنہ دوپہر میں جانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ 3 بوتلیں بغل میں پانی کی، رستے میں 4-5 جگہ جو ہے وہ بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں ڈھابے ہیں چائے کے، بوتل کے، پانی کے، رستے بن گئے۔ لیکن جب حضرت صدیق اکبر نبی پاک کو لے کے گئے کوئی رستہ نہیں تھا، دشوار گزار گھاٹی تھی، کہنے لگے محبوبہ آپ کو تکلیف ہوگی، آپ میرے کندھوں پہ بیٹھ جائیں، پباں پہاڑ قدم نہیں جے لاؤندا تے 100 پہاڑ تے چڑھیا جاندا، او پیا جاندا جے یار نبی دا، اے اصلی دلدار نبی دا۔ حضرت صدیق اکبر حضور کو لے گئے اور بیٹی کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا اسماء میں نہیں چاہتا، پریشانی جتنی مرضی ہے، ایمرجنسی جتنی مرضی ہے، پر میری محبت گوارا نہیں کرتی کہ حضور سرکے اور کھجور پہ گزارا کریں، بیٹے تازہ کھانا پکا کے پہنچانا ہے۔ 5413 فٹ اونچی غار اور دن کو ڈر آئے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں میں روز تازی روٹی پکاتی، کھانا تیار کرتی، جب دنیا سو جاتی تو میں پہنچا کے آتی۔ کون حضرت ابوبکر صدیق کی محبت کا اندازہ کرے گا؟ کون اس گہرائی تک جائے گا؟ حضرت اسماء کہتی ہے ایک دن کپڑا ہی کوئی نہیں تھا گھر میں، عورتیں نا سینہ بند باندھا کرتی تھیں، عرب کے لوگ کھلے کپڑے پہنتے تھے تو کمر بند باندھتی تھی، اسے نطاق کہتے تھے۔ حضرت اسماء کہتی ہے میں نے اسے پھاڑا، آدھے میں روٹی باندھ لی اور آدھا میں نے کمر کے ساتھ باندھ لیا۔ جب لے کے گئی نا، یہ بخاری ہے، تو حضور نے دیکھا، حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ بیٹے یہ تو سینہ بند ہے، کہا ابا جی آدھا وہاں ہے آدھا میں نے باندھا ہوا ہے۔ تو محبوب نے فرمایا تو ذات النطاقین ہے، تو 2 کمر بند والی ہے؟ فرماتی ہیں میرا نام ہی پڑ گیا اس سے، 2 کمر بند والی۔ حضرت اسماء روز کھانا پہنچاتی، محبت بڑے امتحان لیتی ہے۔ کہتی ہیں میں بڑے وقار والے گھر کی مالک تھی، میرے والد قبیلے کے سردار تھے، کاروبار کرتے تھے تو دولت بھی میں نے ہمیشہ دیکھی تھی، کسی کی طاقت نہیں تھی بری نظر سے دیکھ سکے۔ لیکن حضرت اسماء کہتی ہیں رب کریم نے ہم سے آزمائش لی۔ دوسرا دن تھا، حضور کو غار ثور میں گئے تو ابو جہل دروازے پہ آیا، بہت سارے کفار اس کے ساتھ تھے۔ او بھائی اس کیفیت کو ذرا سمجھ تو صحیح، اس انداز کو کبھی سمجھ تو صحیح، کس بات کی دشمنی لے رہے تھے؟ حضرت صدیق اکبر نے کس طرح کے امتحانات دیے؟ سارے کفار کٹھے ہو کے کہتی ہیں میرے دروازے پہ آ گئے، دستک دی، میں باہر آئی، ابو جہل کہنے لگا کہاں گیا ہے تیرا والد محمد ابن عبداللہ کو لے کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہاں گئے؟ جناب اسماء کہتی ہیں اب میرے لیے بڑی مشکل ہو گئی، جھوٹ بولتی ہوں تو شریعت نہیں بچتی، سچ بتاتی ہوں تو وفا نہیں بچتی، کدھر جاؤں؟ کہتی ہیں پیروں میں زنجیریں ہیں، غلط بات کیسے کروں؟ اس نے پھر پوچھا، بولتی کیوں نہیں، کہاں گئے؟ میں خاموش تھی۔ تیسری بار پھر پوچھا کہاں گئے ہیں وہ؟ جناب اسماء کہتی ہیں میں نے فیصلہ کر لیا، شریعت بھی بچانی ہے وفا بھی بچانی ہے، دونوں چیزیں بچیں گی، بولو کہاں ہے؟ یہاں تو لوگ مرد ہو کے دین کے لیے نہیں ڈٹتے، اور 1 منٹ کے لیے بھی عقیدے پر مسلک پر ڈٹنے کو تیار نہیں ہوتے۔ لوگ دیکھتے ہیں مجلس کس طرح کی، اس طرح کا رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔ جناب اسماء ڈٹ گئی، جناب صدیق اکبر کی صاحبزادی، اور کہتی ہیں ابو جہل نے جب کہا نا بتا کہاں ہے، فرماتی ہیں پتہ نہیں خدا نے مجھے کتنی قوت عطا فرمائی، میں بولی اور بول کے کہا میں ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوں، میں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ کہنے لگی ابو جہل سن،
مجھے پتا ہے وہ دونوں کہاں ہیں، پر میں تمہیں بتاؤں گی کوئی نہیں۔ مجھے پتا ہے پر میں تمہیں، ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ پتا ہے مجھے وہ کہاں ہے، پر جرت ہے تو پوچھ کے دکھا۔ کہتی ہیں چونک تھا مکے کا اور میرا عزت والا گھرانہ تھا، پر ابو جال نے بھرے بازار میں میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ کہتی ہیں میرے کان میں بالی تھی، نیچے پتھر تھا، میں اس کے اوپر گری تو میرا کان پھٹ گیا۔ لوگوں نے ابو جال کو پکڑا لے گئے۔ فرماتی ہیں وہ آزمائش بھی میں نے دی، امتحان بھی دیا، پھر میں اندر آئی اور میں نے پھر اپنے اس بہتے ہوئے پھٹے ہوئے خون کو اپنے کپڑے کے ساتھ صاف کیا، منہ کو لپیٹا اور پھر میں کھانا پکانے لگی۔ کہتی ہیں اسی طرح کھانا پکایا، اسی طرح تیاری کی۔ غار ثور پہ جو پہنچی تو ابو بکر صدیق نے لپٹا ہوا منہ دیکھا۔ حضرت اسماء جب پہنچی کھانا رکھا تو کہا اسماء بیٹے چہرے کو کیا ہوا، کیا بات ہے؟ عرض کی کچھ نہیں ابا جی۔ فرمایا نہیں بیٹے کوئی تکلیف ہے، کوئی چوٹ ہے؟ نہیں ابا جی کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا اسماء کھول نہ بیٹے چہرہ کیا ہے؟ جناب اسماء نے کپڑا ہٹایا تو خون بہنے لگا۔ کیا ہوا؟ عرض کی حضور کچھ نہیں، ابو جال آیا تھا، پوچھتا تھا، کیا بتاتی؟ جھوٹ بولتی تو شریعت میں اجازت نہیں تھی، بتا دیتی تو آپ کو تکلیف ہوتی۔ اس نے نا بڑے چوک میں تھپڑ مارا، میرا کان پھٹ گیا۔ حضور میں نے کچھ بتایا نہیں۔ نبی کریم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ اٹھے اور عجیب دعا دی حضور نے، کہا اللہ میں ابو بکر سے اور اس کے گھر سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرماتی اس انداز میں قربانیاں دیں۔